النحل ہے اور اس صفحہ کی آخری جو لائن ہے آیت نمبر 118 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذین هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جزاكم اللہ وعلى الذین اور ان لوگوں کے اوپر ہادو جو یہودی ہوئے حرمنا ہم نے حرام کیا ما قصصنا علیک جو ہم نے ذکر کیا ہے آپ کے اوپر من قبل اس سے پہلے وما ظلمناہم اور ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ولکن کانوا اور لیکن وہ تھے انفسہم اپنی ہی جانوں کے اوپر یظلمون وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ کل جو آیت الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے اور جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر کے اطمینان کر کے آخرت سے غافل ہو کے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہود کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی ہم نے یہودیوں کے اوپر بعض چیزیں حرام کی تھی اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ پر پہلے نازل فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی بعض آیات متشابہات ہیں اور بعض محکمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابہات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا، اس میں دو طرح کی آیات ہیں، کچھ متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں، اور جو لوگ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں اور ان میں سے ٹیڑھا رستہ اس کی تلاش کرتے ہیں، اور جو راسخ فی العلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اسی طرح یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی ہم نے پہلے ذکر فرمایا اور وہ ذکر کہاں پر ہے؟ سورہ انعام میں آیت نمبر 145 اور 46 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ کے اوپر مردار کو بھی حرام کر دیا، دم مسفوحہ کو حرام کر دیا، خنزیر کے گوشت کو ہم نے حرام کر دیا، غیر اللہ کے لیے جو مشہور کر دیا جائے اسے بھی حرام کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں بیان فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا۔ وہ جانور کہ جن کے کھر ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ بھینس ہے، یہ گائے ہے، یہ بکری ہے، یہ بھیڑ ہے، بطخ ہے، یعنی کہ ایسے جانور کہ جن کے پاؤں اور پنجے کی انگلیاں علیحدہ علیحدہ نہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام جانور یہودیوں کے اوپر حرام کر دیے تھے۔ وہ صرف مرغی کھا سکتے تھے، یا اسی طرح سے وہ پرندے کہ جن کے پنجے علیحدہ علیحدہ ہیں، باقی تمام اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دیے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
کہ ہم نے ان کے اوپر وحرمنا علیہم شحومہما، اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اسی طرح سے یہ گائے اور یہ بکری ہم نے ان کی چربی بھی ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ ہاں وہ چربی کے جو ان کی پیڑ کے اوپر ہے یا انتڑیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا جو ہڈی کے ساتھ جذب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ استعمال کر لو، اس کے علاوہ آپ استعمال کر سکتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری میں روایت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، یہودیوں پر لعنت کرے۔ عرض کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے چربی کو حرام کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جانوروں کی چربی لی اور لے کر کے اس کو پگھلایا اور اس کا تیل نکالا، گھی نکالا اور گھی نکال کر کے اسے بیچنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کے دن یہودیوں کو شکار کرنے سے منع کیا تھا، انہوں نے کیا کہ ایک چھوٹی سی نالی بنا لی، وہ ہفتے کے دن شکار نہ کرتے، بلکہ کیا ہوتا جب جمعے کے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں، ہفتے کے دن زیادہ ہوتی، وہ کیا کرتے اس نالی کے ذریعے ایک بڑی کھائی میں آ جاتی اور وہ اگلے دن شکار کر لیتے۔ انہوں نے ہیلے بہانے خراشے تراشے، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کی شکلوں کو بھی تبدیل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے اوپر لعنت ہو۔ اور آج کے مسلمان نے کیا کیا؟ شراب حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک دور آئے گا کہ جب شراب کا نام تبدیل کر کے اسے استعمال کیا جائے گا، جب نشے کا نام تبدیل کر کے اسے استعمال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر وہ ایام بھی آئیں گے کہ انسان رات کو انسان سوئیں گے، صبح کو بندر اور خنزیر بن کے اٹھیں گے۔ آج ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ شراب کا نام بدل دیا گیا، کوئی وسکی بنا کے پیتا ہے، کوئی ویسے پیتا ہے، لوگوں نے نام تبدیل کر دیے۔ میری بات یاد رکھیے بھائیو، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اب خنزیر جو ہے یہ حرام ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے خنزیر حرام ہے تو یہ یہود استعمال کرتے ہیں، میں اپنے گھر میں خنزیر کو پالوں، جوان کو قربات میں سیل کر دوں، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر شراب حرام ہے اس کی قیمت اور اس کو سیل اور فروخت کرنا بھی حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے جس طرح آج کے مسلمان کرتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ نشاور چیزیں عام چلتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کون سا کرتے ہیں، ہمارا تو اپنا کام نہیں، یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر زیادتی نہیں کرتے، انسان اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، ہمیں بڑے فون آتے ہیں حضرت جی بتلائیں جی کہ شعبان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کوئی ایسے دلائل دے کہ جس سے پتا چلے کہ اس رات میں عبادتیں کرنی جائز نہیں ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اگر یہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منائی جاتی، سوچنے کی بات ہے، اگر 15ویں رات کو صحابہ عبادت کرتے، 15ویں رات کو جا کر کے صلاۃ تسبیح ادا کرتے، 15ویں رات کو صحابہ اکرام جا کے قبرستان میں دعائیں کرتے، تو میرے نبی بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو شعبان کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب تھی، گناہ کا کام تھا، حرام کر دی گئی، زنا عام تھا، پتا چلا حرام کر دیا گیا، دو بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں مرد لیتا تھا، حرام کر دیا گیا، باپ کی منکوحہ اور بیوہ کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اسے حرام کر دیا گیا، سود تھا، حرام کر دیا گیا، اسی طریقے کے ساتھ دیگر خرافات تھی، اسے حرام کر دیا گیا۔ جب ایک عبادت اور ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا ہی نہیں تھا تو اس کی حرمت کہاں سے ملے گی؟ اور پھر لوگ تو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی
اب لوگ عبادت کرتے تو ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں یار دیکھو لا اکراہ فی الدین، دین میں کتنی آسانی ہے، اب ہم آسانی کا رستہ بتلاتے ہیں، لوگ لیتے نہیں ہیں۔ ایک بندہ ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے، سنت کے خلاف ہے، وہ ہم سے کہتا ہے ہمیں بتلائیں کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں یار عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر کی جماعت سے پڑھو، ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے یار ہے کڑی گل ہوگی، اسی تو ساری رات عبادت کرنی سی نماز، اس کو سکون بتلاتے ہیں، سکون اسے برداشت نہیں۔ ابھی یہ اخبار میں ایک خبر آئی کہ ایک بندہ تھا، اس نے کیا کیا، وہ پتہ نہیں کس ملک سے چلا، کہتا ہے کہ میں سائیکل یا موٹر سائیکل کے اوپر جاؤں گا، بیت اللہ کا حج کروں گا۔ اور بندہ پوچھے تجھے کیا ضرورت پڑی ہے یار جانے کی؟ اگر تیرے پاس کرایہ نہیں ہے تو دعا کرو، بندہ پیدل ہی چلنا شروع کر دے کہ میں مکے جانا ہے۔ اپنی جان پر ظلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو نا ایک مرد ملا، ایک صحابی ملا، آپ نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے منت مانی ہے کہ میں پیدل بیت اللہ کا حج کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے، آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ اللہ کے نبی میں نے منت مانی تھی۔ آپ نے پکڑ کے چھاؤں میں کر دیا۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ آپ مسجد نبی میں آئے ایک رسی دیکھی، آپ نے فرمایا رسی کیسی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت امی زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ رات کو عبادت کرتی ہیں، جب یہ تھک جاتی ہیں تو رسی کا سہارا لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا رسی کو کاٹ دو اور اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہا تھا حضرت امی عائشہ صدیقہ سے؟ ایک نے کہا میں نکاح نہیں کرواؤں گا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالوں گا۔ ایک نے کہا کہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا ساری زندگی قیام اللیل کروں گا، کبھی میں اس میں سوؤں گا نہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا تم میری سنت سے نفرت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے نکاح بھی کروائے ہیں، روزے رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری سنت پر چلو۔ لیکن آج کے لوگوں کا حساب دیکھیں، انہیں آسانی بتلاتے ہیں تو آسانی برداشت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک آیت ترجمے سے پڑھی، اب ہم نے ایک آیت پڑھی ہے نا، تقریباً یہ 10 منٹ ہو چکے ہیں میرے خیال میں، ایک آیت پڑھی ہے ترجمے کے ساتھ سمجھ لگی ہے ماشاءاللہ، آخری حصہ بس اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک آیت ترجمے سے سمجھ کے پڑھ لی، ایک آیت پڑھنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی نیکی اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کا جی چاہتا ہے وہ دور سے جائے ایک علاقے سے، وہاں سے ایک موٹی تازی اونٹنی لے کر کے آئے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آیت کو سمجھ کے ترجمے سے پڑھ لینا، سمجھ کے پڑھ لینا، اس ایک موٹی تازی اونٹنی اس کے صدقے سے بہتر ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ابھی آپ نے ترجمہ پڑھا، یہ بھی ثواب، فرشتوں نے اوپر پر کیے یہ بھی ثواب، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں یہ بھی ثواب۔ ابھی آپ گھر جا کے سو جائیں گے، خراٹے ماریں گے، آدھی رات کا پھر ثواب، اور اگر فجر پڑھ لیں گے تو ساری رات کی عبادت کا ثواب۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے وما ظلمنا، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا۔ اللہ ہمیں اپنے آپ پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو جو نماز کی کل ہم نے الحمدللہ سورہ الفاتحہ پڑھی تھی، آج ہم رکوع کی دعا پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم بہت بڑا ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک بھی ہے، بہت بڑا ہے، میرا رب پاک ہے، بہت بڑا ہے۔ اور جو دعائے قنوت تھی ہم نے اس کے 2 حصے پڑھے تھے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، فی من ہدیت، اور ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی، وعافنی فی من عافیت، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اور ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو آپ نے عافیت عطا فرمائی، وتولنی، یا اللہ تو میرا دوست بن جا، میرا ولی بن جا، کارساز بن جا،
فی من تولیت، اور مجھے ان میں شامل فرما کہ جن کے آپ ولی ہیں، دوست ہیں، کارساز ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.